صفحہ نمبر 78 آیت نمبر 47 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب پہ جو ہم نے نازل کی ہے، اس کتاب کی تصدیق کے لیے جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کے چہروں کو مسح کر دیں، فنردها على ادبارها، تمہارے چہروں کو ہم پشت کی طرف پھیر دیں، او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا آپ لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں جس طرح کہ اپنی رحمت سے دور کر کے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالی کا کام ہو کے رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں بخشتے، اس کے سوا جس گناہ کو بھی چاہے بخش دیتے ہیں۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا واقعی اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھ کے گناہ کیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پاک دامن بتاتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ پاک وہ ہے جس کو اللہ پاک قرار دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ذرا برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح یہ لوگ کس طرح اللہ کی ذات پہ جھوٹ گاڑ رہے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے خطاب فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسح کر دیں ایمان لے آؤ۔ اصحاب السبت سے مراد ہفتے کے دن والے۔ السبت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خالی۔ ہفتے کے دن چونکہ کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی، یہ دن خالی ہے، اس لیے اس کو عربی زبان میں السبت کہتے ہیں، تخلیق سے خالی۔ اتوار پیر کو ساتوں زمینوں کو پیدا کیا اللہ نے، منگل بدھ کو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین کے اوپر جو نظر آ رہی یہ چیزیں یہ پیدا کی گئی۔ جمعرات جمعے کو ساتوں آسمان پیدا کیے گئے۔ مختلف روایات ہیں ہمارے اوپر جو آسمان ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ شیشے کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح اوپر کے جتنے 6 آسمان مزید ہیں ان کے متعلق چاندی اور پیتل، سونا وغیرہ اس قسم کے اقوال بھی ہیں، ان کے بنے ہوئے ہیں۔
اور یہ جو آسمان ہے، مورخین کی ایک روایت ہے کہ یہ شیشے کا بنا ہوا ہے، تو یہ پھر سبز کیوں نظر آتا ہے، یہ بلو کلر میں کیوں نظر آتا ہے؟ یہ کوہ قاف ایک سرسبز و شاداب پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کا نام ہے کوہ قاف، وہ بہت زیادہ سرسبز ہے۔ زیادہ سرسبز و شادابی کی وجہ سے اور اس علاقے میں دیگر پہاڑوں سے اونچا بھی ہے کافی، تو اس سرسبز و شادابی کا اثر جا کے شیشے سے آسمان سے منعکس ہوتا ہے، اس وجہ سے آسمان ہمیں یہ اسی کلر یعنی بلو کلر میں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ تفاسیر کے اقوال ہیں۔ تو ہفتے کے دن کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی، السبت خالی، یہ دن یہودیوں کو بطور عبادت دیا گیا۔ تورات کے اندر اس دن کاروبار کی ممانعت تھی، یہ دن عبادت کے لیے مختص تھا۔ شام کے ایک ساحلی شہر کا واقعہ ہے کہ وہ سمندر کے ساحل پہ وہ شہر آباد تھا، شام جس کو آج کل سوریہ کہتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اسی پہ اپنی معیشت چلاتے۔ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مختص تھا، اس دن کاروبار کی ممانعت تھی، اس لیے مچھلیوں کے شکار کرنے کی بھی ممانعت تھی۔ اور اللہ کی عجیب شان یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، سمندر کے اوپری سطح پہ تیرتی رہتی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ حیلہ کیا کہ سمندر کے کنارے سے پانی کے اخراج کے لیے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائیں، آگے جا کے ان کے لیے بڑے حوض اور تالاب بنائے، تو مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ ہوتی تھی، وہ ان تالابوں میں آ جاتی تھی۔ تو پھر یہ لوگ اگلے دن اس کو پکڑتے اور کہتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار اور پیر کے دن شکار کیا۔ یہ حیلہ بناتے تھے، اور اللہ کی طرف سے ممانعت تھی۔ ہفتے کے دن کاروباری ذرائع ان پہ پابندی تھی شرعاً کہ یہ عبادت کا دن ہے۔ تو انہوں نے یہ حیلہ بازی کی، تو اس شہر کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے لگے، دوسری وہ جماعت تھی جنہوں نے شکار تو نہیں کیا لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا، تیسری وہ جماعت جو حقو صالحین نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ گناہ ہے، یہ مت کرو، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے چہروں کو مسح کر دیا، رات کو انسان بن کے سوئے، صبح کو بندر بن کے اٹھے، صبح کو بندر نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا۔ یہودیوں کو خطاب ہے کہ ایمان لاؤ، جو حق گو صالحین نیک لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ شکار مت کرو، ان کو اللہ نے مسخ نہیں کیا،
اور باقی دونوں جماعتوں کی صورتوں کو مسح کیا گیا کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ کہنا بھی گناہ ہے، گناہ کو گناہ نہ کہنا بھی گناہ ہے۔ جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو منع کرنا چاہیے۔ اب ہم سوچیں ہمارے سامنے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کیا ہم نے منع کرنا تو چھوڑو، کبھی ہمارے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ یہ جرم ہو رہا ہے؟ حدیث میں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آپ لوگوں میں سے گناہ دیکھے اس کو ہاتھ سے روک لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ کی قوت نہیں ہے زبان سے کہہ دو یہ جرم ہے، میرا رب ناراض ہوتا ہے، مت کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ قوت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، پھر دل میں برا سمجھو، نفرت کا اظہار کر کے وہاں سے گزرو۔ اور ساتھ یہ قید ہے، ہمارے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برا سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضعیف ایمان والا آدمی ہے۔ اور جب دل میں بھی نہ آئے کہ یہ گناہ ہے تو اس آدمی کے متعلق خود ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کا آدمی ہو سکتا ہے۔ سوچا جائے کیا ہم گناہ کو گناہ کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنوں کو گناہ سے روکتے ہیں؟ یہ فکر بہت ضروری ہے، اسی فکر پہ یہ امت آباد ہے۔ جب بنی اسرائیل میں یہ گنجائش نہیں تھی، اس امت میں تو قطعاً یہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس امت کا نبی تو گزر چکا ہے، کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس طرف دھیان کی ضرورت ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں۔ وحشی کو کہا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ شہید کر دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ یہ غلام تھا، تو جب اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مالک کے پاس آئے تو انہوں نے آزاد نہیں کیا، بڑے پشیمان ہوئے، حضور کی مبارک ذات کو خط لکھا، ہم اپنی جرم پہ نادم ہیں۔ اور اس خط کے اندر یہ آیت لکھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ تو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ قرآن کا قول تو یہ ہے، حضور کی مبارک ذات نے فرمایا اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ پھر وہ ایمان لے آئے، وحشی مسلمان ہو گئے۔ اور ساتھ یہ کہ کیا آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں؟ نہیں، پاکیزہ اور پاک دامن وہ ہے جس کو اللہ پاک قرار دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی تعریف یہ شرعاً اس انداز سے کہ میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں کرنا درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ادنا سمجھنا چاہیے، اللہ میں گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ اور ہر مسلمان کو اپنے آپ سے ہم بہتر سمجھیں، یہ مجھ سے بہت بہتر ہے، یہ مجھ سے بہت نیک ہے، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ دوسرے مسلمان کو عزت دیں، اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں، یہ نیک اعتقاد اس کا بہت بڑا اجر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے ایمان لے آؤ اے یہودیوں کہ تمہارے چہرے مسخ کر دی جائیں اور آپ لوگوں کے چہرے پشت کی طرف پھیر دیے جائیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں پہ لعنت کریں جس طرح کے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پہ ہم نے لعنت کی تھی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کم ہو کے رہے گا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ نہیں بخشتے اس کو جو شرک میں مبتلا ہو، اس کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کر کے جھوٹ باندھا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو اپنی پاک دامنی بیان کرتا ہے، بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاک قرار دے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح یہ لوگ کس طرح اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، بڑے گناہ کرنے کے اعتبار سے بس یہی جرم کافی ہے۔ اے اللہ معصیات سے ہماری حفاظت فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو نیک بنا، وطن عزیز پاکستان، حرمین شریفین، مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جہاں ناراضگی ناچاکیاں ہیں ان کو دور فرما، اے اللہ اے اللہ باہمی الفت محبت نصیب فرما، حاضرین میں جس کے دل میں شران جائز حاجات کو اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک